پوری دنیا دے اندر مرزائی کا دیانی اسلام دے خلاف ایسی زہر افشانی کر رہے ہیں کہ انگریز، یہودی، عیسائی، دیگر مذہب دے لوگ، نیچری لوگ، ملحد لوگ جڑے اپنے مذہب تو تنگ آ کے چاہتے ہیں کہ اسی اسلام والے پاسے پلٹ آئیے، اور انہاں تک کوئی اسلامی سکالر نہیں پہنچتا، اتھے مرزائی کا دیانی سکالر پہنچ کے آدھا یہ بھی اسلام میں جڑا شیدوان دے رہے ہیں، اور پھر وہ بندہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، انہوں تو نہیں خبر کہ مرزا غلام قادیانی دے پیروکار کلمہ بھی استعمال کر دیں، اذانہ بھی دن نمازاں بھی پڑھ دیں، لیکن بات ہوئی یہ اذانے پڑھے جا، نمازیں اذانے دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا۔ میں نے جو پیش کرنا ہے اب وقت مختصر ہے، میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ساؤنڈ ماسٹر صاحب نے مجھے کہا پچھلے دنوں یہاں شہر کھیوڑا میں ایک محفل ہوئی تو وہاں پر میں نے کلام پیش کیا، اب وہ طویل کلام تو نہیں پیش کر سکتا، لیکن جو آغاز میں فرمائش وہاں پر بھی ہوئی تو میں نے پیش کیا تھا، تو بس وہ چند مصرے آپ کے دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ حسین پاک کے حرف ہیں 4، کتنے حرف ہیں؟ ایک ہے ہے، ایک ہے سین، ایک ہے یہ، اور چوتھا کیا ہے؟ نون۔ تو میں بس انہی 4 حرفوں کی نسبت سے یہ تعارف پیش کرنے لگا ہوں کہ حسین کیا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں حسین ہے سے حیا کا موسم۔ ہر با حیا بندہ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے سبحان اللہ۔ حسین ہے سے حیا کا موسم، حصول حسن عمل کا بانی۔ حسین ہے سے حیا کا موسم، حصول حسن عمل کا بانی۔ حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی۔ حسین ہے سے حیا کا موسم، حصول حسن عمل کا بانی۔ حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی۔ حسین یہ سے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی۔ حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی۔ حسین تیری جو شان بولوں تو زندگی کا پیام اترے، فلک سے میرے دہن کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے۔ اور میں یہ دعا کر رہا ہوں، جھولی میں عقیدت کے گوہر مانگ رہے ہیں یہ جتنے احباب دور و نزدیک سے چل کر آئے، ان میں سے زیادہ فیصد ان عاشقان رسول کی ہے جنہیں خبر تھی کہ اس محفل میں آئیں گے تو سینکڑوں، لیکن ایک ایسا خوش نصیب بندہ ہوگا جسے آج کی رات مدینۃ الرسول کا بلاوا آ جائے گا۔ ایک ایسا بندہ ہوگا جو خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بھی چومے گا اور مدینۃ الرسول کی گلیوں کی سیر بھی کرے گا۔ ایک ایسا بندہ ہوگا جو حجر اسود کو بھی بوسے دے گا، صفا و مروہ کی سعی بھی کرے گا، مدینۃ الرسول میں حاضر ہو کر ریاض الجنہ کی سبز قالین پہ جا کے سجدے بھی کرے گا، حضور پاک کی سنہری جالیوں کو نگاہوں کے سامنے دیکھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا سلام پیش کرے گا۔ اسے پتا ہے ایک بندہ ہوگا، لیکن اس کے دل میں تڑپ ہے کہ ہو سکتا ہے ان 400-500 عاشقان رسول میں سے وہ ایک خوش نصیب میں ہی ہوں گا۔ تو جس کو یہ یقین ہے کہ ممکن ہے کہ مجھ گناہگار، خطاکار، سیاہکار رب کی رحمت کا امیدوار ہو سکتا ہے میرا رب میرا انتخاب فرمائے، میرے محبوب مجھے بلاوا عطا فرمائے، وہ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ جس کے سینے میں مدینہ جانے کی جتنی تڑپ ہے اتنی تڑپ کے ساتھ بولے سبحان اللہ، پوری جرأت سے بولو سبحان اللہ۔ اور میں کہہ رہا ہوں، میں ایک وکالت تمہاری کر رہا ہوں، عقیدت اپنی پیش کر رہا ہوں کہ جھولی میں
عقیدت کے گوہر مانگ رہے ہیں، جھولی میں عقیدت کے گوہر مانگ رہے ہیں، سائل ہے عنایت کی نظر مانگ رہے ہیں۔ جھولی میں عقیدت کے گوہر مانگ رہے ہیں، سائل ہے عنایت کی نظر مانگ رہے ہیں، بس یہ دعا شام و سحر مانگ رہے ہیں، بس یہ دعا شام و سحر مانگ رہے ہیں، آقا سے مدینے کا سفر مانگ رہے ہیں۔ ہاں، آقا سے مدینے کا سفر مانگ رہے ہیں۔ جو مدینے کے سفر کا طلبگار ہے دائیں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، سینے کا دور لگا کر بولے سبحان اللہ۔ اور جب مدینہ پاک کا بلاوا جس بندے کو آ جائے نا، وہ اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ میں پہلے مکہ پاک جاؤں گا یا مدینہ پاک جاؤں گا، مجھے پہلے مکہ پاک جانا چاہیے یا مدینہ پاک جانا چاہیے۔ آج کل تو پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، کبھی ایسا وقت بھی تھا جس وقت میں یہ فیصلہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ ایجنٹ لوگ نہیں بتاتے تھے، خود ہی انتخاب کرنا ہوتا تھا۔ تو ہمارے پیر و مرشد، میرے سیدی و مرشدی حضور غزالی زماں راضی دوراں حضرت قبلہ پیر سید احمد سعید شاہ قادمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حجاز مقدس کے سفر پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر ملاقات ہوئی اللہ کے ایک اور ولی کے ساتھ۔ ایک ولی نے دوسرے ولی کو حجاز مقدس میں پہلی مرتبہ دیکھا اور نظر سے ملی اور دونوں ولیوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اور دوسرے ولی حضرت فیض شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سلام دعا کرنے کے بعد مسئلہ پوچھا کہ اے حضور غزالی زماں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے اور آپ وقت کے عظیم عالم ہیں، ہمیں ایک مسئلہ تو بتائیں۔ حضور پوچھیں کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ فرمانے لگے حضور غزالی زماں آپ مجھے مسئلہ بتائیں کہ جب کبھی بندے کا یہاں پہ گزر ہو حجاز مقدس میں تو پہلے مکہ جانا چاہیے یا مدینہ جانا چاہیے؟ پہلے مکہ جانا چاہیے یا مدینہ جانا چاہیے؟ اب حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی آپ نے بتا دیا کہ بندہ علم کے جس مقام پہ بھی ہو، عمل کے جس مقام پہ بھی ہو، زہد و تقویٰ کے جس مقام پہ بھی ہو، عبادت اور ریاضت کے جس مقام پہ بھی ہو، بندے کو یہ عاجزی، یہ انکساری بندے کو اعلیٰ مقام عطا فرماتی ہے۔ جب سوال کیا گیا حضور غزالی زماں سے، حضور یہ بتائیں مکہ پہلے جانا چاہیے یا مدینہ پہلے جانا چاہیے؟ آپ نے فرمایا آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو پھر سن لیں، اگر آپ جیسا اس سائل جو اللہ کے ولی تھے انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ شاہ جمالی صاحب، اگر آپ جیسا نیک بندہ ہو، آپ جیسا اللہ کا ولی ہو، تو اس پہ لازم ہے پہلے مدینہ پاک میں حاضری پیش کرے، مدینہ پاک میں حاضری پیش کر کے درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے، پھر مکہ جائے، پھر جا کے عمرہ کرے، حج کرے، سارے معاملات کرے۔ اور اگر مجھ جیسا گناہگار ہو نا تو پھر مدینے پہلے نہ جائے، پہلے مکہ جائے، مکہ جا کے اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگے، گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی خطائیں لغزشیں گناہ معاف کروائے، اور جب سارے گناہ معاف کروا بیٹھے تو پھر گناہوں سے پاک ہو کر در رسول پہ حاضری پیش کرے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے شر کا موقع ہے او جانے والے، یہ ایسی مقدس سرزمین ہے، یہاں پر قدموں کے ساتھ چلنا بھی بے ادبی ہے، یہاں تو سر کے بل چلے پھر بھی حق بندگی ادا نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسی عظیم زمین ہے، ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید دو با یزید ایجا۔ اور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بخاری نے بات کی نچلے درجے میں آ کے بات کی، اصل میں بات یہ ہے کہ مدینہ پاک کی دھرتی، حضور پاک کا نگر
اتنا ادب والا، اتنا احترام والا یہ مقام ہے، ادب گاہیس زیر عرش از نازک تر، نفس گم کردہ می آید ابو بکر و عمر ہی جا۔ حضور کی برگاہ اتنی اعلیٰ برگاہ ہے کہ اس برگاہ میں ابو بکر و عمر جیسے عظیم انسان بھی سانسوں کو روک کے بیٹھتے ہیں۔ دعا کریں ہم جب بھی در رسول پاک پہ حاضر ہوں اور مجھ جیسا نکمہ انسان جب دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہو، یہ لازم بات ہے۔ بعض بندے سمجھتے ہیں کہ جب بندہ ایک بار جاتا ہے نا تو بندہ سیر ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ اتنی جلدی دل نہیں کرتا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو نہیں گیا نا اسے جاننے کی تڑپ ہوتی ہے، اور جو ایک بار جاتا ہے تو پھر اس کا سب کچھ وہیں پہ رہ جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے جان و دل ہوش و خرد سب ہی تو مدینے پہنچے، تم کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ پھر اس کا سارا ہوش حواس جسم جان سب کچھ مدینہ پاک میں حاضر ہوتا ہے، صرف اس کا کھوکھلا وجود پاکستان میں رہ جاتا ہے۔ اور جب مدینہ پاک سے واپس آنے کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار مدینۃ الرسول مکہ المکرمہ کی با ادب، با محبت، با مودت حاضری نصیب فرمائے۔ اور قبلہ بھائی مدثر خان افریدی صاحب یہ جن کے بڑے لاڈلے تھے، پنڈادن خان کے شاعر الحاج پروفیسر فتح محمد نسیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماضی کریم میں ان کا وصال پر ملال ہوا۔ انہوں نے اپنی نعت میں بڑی پیاری بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہو کوئی طالب دید تو بلا لیتے ہیں آقا، طلب صادق کو نکھارا تو چلے آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر تمہیں مدینے جانے کی طلب ہونا تو پھر حضور بلا بھی لیتے ہیں، حضور کرم نوازی فرما بھی لیتے ہیں، سرکار مہربانی کر لیتے ہیں۔ تو میں انہی 4 مصروں کے ساتھ اپنے بھائی جناب مدثر خان افریدی صاحب کو دعوت نعت پیش کروں گا۔ یہ پنجابی کے 4 مصرے ہیں جو ناصر شاہ چشتی نے لکھے، لیکن ان 4 مصروں میں سادگی بھی ہے، ان 4 مصروں میں عمدگی بھی ہے، ان 4 مصروں میں عقیدت کی نمائندگی بھی ہے، ان 4 مصروں میں عشق کی وارفتگی بھی ہے۔ پنجابی کی یہ 4 مصرے جس کے سینے میں جا کے بس جائیں نا وہ مسکرا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں کھڑیا ہویا جے کوئی گلاب ویکھو، کھڑیا ہویا جے کوئی گلاب ویکھو، مصطفیٰ دے پسینے دی بات چھیڑو۔ کھڑیا ہویا جے کوئی گلاب ویکھو، مصطفیٰ دے پسینے دی بات چھیڑو، جڑے پیر دے چہرے چو رب دسے اسے پیر کامل دی بات چھیڑو۔ گھڑیاں ایو سکون دیا ہے ناصر، ربیع الاول مہینے دی بات چھیڑو، ساما آخری ہن بیمار دیاں چھیتی کرو مدینے دی بات چھیڑو۔